جو اگلی صورت ہے، جو سورہ نون یا سورہ قلم کہلاتی ہے، اس میں جو کردار ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے۔ اچھا، یہاں جو کردار میں نے کہا کہ درمیان میں کا جو ہے کردار، جو بہادر ہو، شجاع ہو، کھل کر بات کرے، سامنے سے مقابلہ کرے، سامنے، اور اپنے جو بھی ان کے نزدیک ان کا دین تھا اور ان کے عقائد تھا اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو۔ یہ نہیں کہ وقت آئے تو بزدل ہو، پیچھے ہٹ جائے، جیسے کہ ابو لہب کا معاملہ بزدل تھا، وہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکا، اس نے اپنی جگہ پر 2 کرائے کے آدمی بھیج دیے، مرسنریز، انہیں پیسے دیے، بھائی میری جگہ تم چلے جاؤ۔ اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر میدان جنگ میں موجود ہو۔ ابو جہل میدان میں گیا ہے، وہاں اس نے اپنی گردن بھی کٹوائی ہے، لیکن ٹھیک ہے، اس نے اپنے باطل دین کے لیے، غلط عقائد کے لیے جان دی ہے۔ بلکہ جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا تھا ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جب اسے نیزے پر رکھو گے میرے سر کو اور اونچا کرو گے تو اور اونچا نظر آئے، یہ معلوم ہو واقعی سردار کی گردن ہے۔ یہ اس نوعیت کا آدمی تھا۔ اچھا، ایک دوسرا کردار اسی نوعیت کا تھا جو پھر ایمان لے آیا، لیکن باقی اعتبارات سے یہی سارے اوصاف اس میں بھی تھے: شجاعت، مردانگی، جو بات کہنا اس پر عمل کرنا، حملہ کرنا تو سامنے سے کرنا، پیچھے سے نہیں، بزدلی نہ دکھانا، اور اس میں اور جو ہے سخاوت بھی، یہ سارے کردار موجود تھے۔ اور یہ کہ وہ جو ایک میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑا الزام تھا ابو جہل کا، وہ ان کی طرف سے بھی تھا۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں بھی یہ تھا کہ یہ گھر گھر جو ہے لڑائی چھڑوا دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو اب معاملہ ٹنٹا ختم کرنے کے لیے، ٹنٹا مکانے کے لیے وہ تو تلوار لے کر دنگیر چلے تھے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ روز کی کل کل جو ہے ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے، جب خلش ہو رہی ہے، گھر گھر میں جنگ چھڑ گئی ہے، یہ ختم۔ وہ دوسری بات ہے کہ وہ جو دعا تھی حضور کی میں بعد میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قبول کر لی۔ بہرحال یہ جو کردار ہے ابو جہل کا، اس کے بارے میں بھی یہ 2 باتیں نوٹ کر لیجئے، بلکہ ایک بات بڑی اہم ہے سیرت النبی کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک کفار کے حوالے کر دیا تھا کہ جس طرح چاہو تکلیف دے کر انہیں آزما لو۔ ہمارے نبی کی کردار میں کوئی کچا پن ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی مخالفت سے پیچھے ہٹ جانا اس کے لیے ممکن ہے؟ دیکھ لو 10 سال اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، اور وہ ہے یوم طائف۔ طائف پر حضور کی تکلیف جو ہے کلائمیکس کو پہنچ گئی، کلائمیکس۔ اس وقت تک حضور نے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کبھی بھی کوئی معجزانہ طریقے سے، ما فوق الفطری طریقے سے بچایا نہیں۔ اس کی حکمت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں ہندوستان میں پچھلی صدی میں۔ ان کی کتاب ہے النبی الخاتم، بڑی چھوٹی سی کتاب، لیکن سیرت کی بڑی بڑی والیومز پر بھاری ہے۔ اس میں آپ کو سیرت کا فلسفہ ملے گا جا بجا۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب طائف کے اندر انتہا ہو گئی کہ حضور گئے تھے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار وہ ایمان لے آئے، تو یہ مکے والے تو اب طے کر چکے مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بنو ہاشم کی جو سپورٹ مجھے حاصل کی وہ ختم۔ اب تو بنو ہاشم کا سردار جو ہے ابو لہب ہے، وہ تو میرا جانی دشمن ہے خود پہلے سے، حالانکہ چچا ہے، ابو طالب بھی چچا تھے، انہوں نے سپورٹ دیے رکھی، اگرچہ ایمان تو نہیں لائے، سپورٹ دیے رکھی۔ وہ جو وہاں گئے ہیں 3 دن وہاں جو گزرے ہیں، وہ تکلیف اور مصیبت، جس کے پاس گئے اس نے انتہائی جو ہے توہین آمیز، اچھا آپ کو اللہ نے رسول بنایا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا تمہارے سوا؟ تم یتیم مفلس خلاش آدمی، تمہارا تو باپ مر گیا تھا،
تمہاری پیدائش سے بھی پہلے، اور تمہارے پاس تم کو چھوڑ کے نہیں گیا تھا باپا کو وراثت نہیں تھی، نکل جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے کہا فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی توہین کر بیٹھوں، اور تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو پھر میں تو مارا گیا، جاؤ چڑھے جاؤ، میں اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا۔ یہ جواب ملے، یوں سمجھیے تیر کی طرح کلیجے سے پار ہو جانے والے جواب۔ اس کے بعد جو ہے آپ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اشارہ کر دیا چھوکروں کو، یہ جو اسٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں، کہ ذرا ان کی خبر لو، یہ نبوت کے دعوے دار بن کر آئے۔ اب ان پر پتھراؤ ہو رہا ہے، چھوکروں نے گھیر رکھا ہے اور تالیاں بجا رہے ہیں، اور یہ کہ سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، وہ ادھر سے پتھر مار رہا ہے، ادھر سے مار رہا ہے۔ ساتھ صرف ایک آدمی تھے، حضرت زید بن حارثہ، وہ سامنے آتے تھے کہ پتھر روک لیں تو پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، پیچھے آتے تھے کہ مجھ پر آئے پتھر، حضور پر نہ آئے تو آگے سے آ رہے ہیں۔ آپ کا لہو لہان ہو گیا جسم، اتنے جو ہے وہ خون جو بہا ہے کہ جوتیوں میں جا کے جم گیا۔ اس وقت پھر آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ جا کر ایک باغ کے اندر پناہ گزین ہو گئے، وہاں جو دعا نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو توہین ہو رہی ہے، یہ جو میری بے عزتی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، حوانی علی الناس، الی من تکلنی، کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے، ذرا نوٹ کیجیے الفاظ، الی من تکلنی، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری۔ آپ نے لوگوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ مجھ کے اوپر ہجوم کرے، مجھ سے جو چاہے سلوک کرے، اور جو میرے دشمن ہیں دور کے ہیں انہیں مجھ پر دے دی ہے، سارا اختیار دے دیا ہے، مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس فریاد کے بعد پھر وہ مقام عبدیت جو ہے وہ لوٹ کر آیا، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے جو بھی ناجے یار گیا ہے، مجھے تو اگر ہے تو احساس ہو، اگر ڈر ہے تو کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ سارا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تیری ناراضگی کا مطلب تو نہیں۔ مانا یہ ہے پوائنٹ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معجزانہ طور پر تحفظ کیا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جس رات آپ نکلے ہیں گھر سے، رات کو مدینے کے لیے جانے کے لیے، ہجرت کے لیے، تو پہرا تھا چاروں طرف گھر کے، کسی کو آپ نظر ہی نہیں آئے۔ صبح کو جا کر انہوں نے گھر کے اندر بستر کی چادر اٹھائی تو حضرت علی سو رہے تھے، حضور تو نکل گئے تھے۔ اسی طرح غار ثور کے اندر جبکہ کفار عین اس کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اور جو کھوجی تھا وہ لے آیا تھا کہ میرا فن بتاتا یہی ہے محمد، تمہارا دماغ خراب ہوا، اس غار کے اندر ہو سکتا ہے نہیں، اس کے اوپر تو جو ہے مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کوئی اندر جاتا تو جالا ٹوٹ نہ جاتا، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے، کوئی یہاں داخل ہوتا تو کبوترے کے انڈے ٹوٹ نہ جاتے، تمہارا دماغ خراب ہوا، بس واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے نبی کو، حالانکہ اندر حضرت ابو بکر ساتھ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال دی تو ہم نظر آ جائیں گے، پکڑے جائیں گے، اور حضور فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس غار کے اندر جو کہیں ایسے تھے، کہیں کوئی معلوم ہوتا کہ یہ بل ہے، کسی کا سانپ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بچھو کا بھی ہو سکتا ہے، ایک بل کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی لگا دی تھی تاکہ یہاں سے کوئی جانور مل نکلے تو مجھے کاٹے، وہاں کاٹا ہے، شدید درد ہوا ہے، اور اس سے آنسو نکل کے حضور پر، حضور جو ہے حضرت ابو بکر کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، تو چہرے پر آپ کے، حضور کے چہرے پر آنسو گرے،
لیکن ضبط کیا رکھا ہے، وہاں سے ایڑی نہیں ہٹائی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دو مواقع پر اس ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے، یعنی سن 10 نبوی، ابھی ہجری تو شروع ہی نہیں ہوا، ہجری تو شروع ہوگا ابھی اور 3 سال بعد، اس سے 2 مرتبہ پہلے ابو جہل نے اسالٹ کیا ہے حضور پر۔ وہ مار دھاڑ نہیں کی، لیکن یہ کیا ہے کہ حضور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، آیا، اس نے اپنی جو چادر تھی اس کو بٹ لے کر رسی کی شکل دی اور گلے کے اندر پھندا ڈالا، اس کو کھینچا دونوں سروں کو، کہ حضور کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ خبر ہوئی، حضرت فاطمہ بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی آئی، چھوٹی بچی، میرے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال اس سے آگے معاملہ نہیں، یہ ضرور کیا اس نے۔ ایک اور مرتبہ یہ کیا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، جب سجدے میں گئے ہیں تو اس نے کہا اپنے ایک حواریین سے، اس کی جو ہے مجلس بڑی جمی ہوئی ہوتی تھی ہمیشہ، اور اسی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میری بیٹھک، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پٹھانوں میں حجرہ کہلاتا ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے زمیندار اتنا بڑا حجرہ ہوتا ہے، اتنے ہی وہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی لفظ جو ہے وہ سندھیوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی ان کا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کا، اوطاق، وہ اوطاق کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں پر کوئی قہوہ وغیرہ چائے یہ چلتا رہتا ہے۔ تو بڑے سردار کی نشانی یہ کہ جس کی سب سے زیادہ بھری محفل پہ اتنا ہی بڑا وہ سردار، تو اس کی محفل جو تھی، اس نے ایک کو کہا کہ دیکھنا جانا، وہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی اٹھا کے لاؤ، اور اب جب یہ محمد سجدے پہ جائے وہ اوجڑی ان کی گردن پہ رکھ دے۔ وہ گیا، جا کر لایا اوجڑی، بھری ہوئی اوجڑی اونٹ کی، اور لا کر جب حضور سجدے پہ گئے آپ گردن پر رکھ دی، گردن اور شانے پر۔ اب اس کا وزن اتنا تھا کہ حضور گردن نہیں اٹھا پا رہے۔ پھر روایت میں یہ آتا کہ حضرت فاطمہ کو اطلاع کہیں ہو گئی، وہ آئی ہے، انہوں نے روتے ہوئے انہوں نے وہ اوجڑی جو ہے وہ ہٹائی ہے بس۔ تو یہاں پر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں آئی۔ لیکن تیسری مرتبہ کا واقعہ وہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بڑی مردانگی سے اٹھا اپنی محفل میں سے، میں آج تو اس کا خاتمہ ہی کرتا ہوں، معاملہ ختم کر دوں گی۔ اکڑتا ہوا گیا، اور اس کے بعد اچانک پیچھے ہٹا، ڈر کر، خوف سے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی ہے، اور اس کے اندر آگ ہے، اور اس میں کوئی ایسے ہے مخلوق، پروں والی مخلوق ہے، اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑنے کو تیار ہے۔ میں بھاگ گیا۔ یہ واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا واقعہ اس دور کا ہے جبکہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہو چکی تھی۔ یہ ہے۔ البتہ یہاں ان آیات میں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو وہ سورہ لہب جو ہے پڑھ کر سنائی کہ وہاں تو مذمت کی انتہا ہے نا، یہاں پر معاملہ ذرا بیچ کا ہے، وہ میں بھی بات میں واضح کروں گا۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے؟ کس کو روک رہا ہے؟ عبدن، ہمارے ایک بندے کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوٹ کیجئے، کئی دفعہ میں نے کہا ہے قرآن مجید میں ویسے تو حضور کی 2 نسبتیں ہیں، آپ عبد ہیں، آپ رسول ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو ہمارا کلمہ شہادت اس میں عبدیت مقدم ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اچھا، عام طور پر خیال کیا ہے؟ رسالت عبدیت سے اونچی ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں حضور پر خصوصی شفقت کا ذکر آتا ہے اللہ کا، وہاں عبد کا لفظ آتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی سے۔
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔